میرے ماما جی بہت محنتی آدمی تھے، ہمہ وقت اپنے کام سے کام رکھتے، تھوڑے سرمائے سے بزنس شروع کیا، کام کے دھنی تھے، ساری زندگی محنت کی اور برسوں کی ریاضت کے بعد بڑے تاجر بن گئے۔ یوں دھن دولت ان کے گھر کی باندی بن گئی۔ ماما جی کو نمائشی زندگی سے تعلق نہ تھا، سیر و تفریح کی جانب بھی دھیان نہ تھا، ہاں جائیداد بنانے کا شوق ضرور تھا۔ نمود و نمائش اختیار کرنے کی بجائے جو روپیہ جوڑا اسے پلاٹ، مکانات اور دکانیں خریدنے میں لگا دیا۔ وہ دور دراز علاقوں میں سستے پلاٹ اور پرانی کوٹھیاں خرید لیتے تھے جو چند برسوں بعد مہنگی ہو کر لاکھوں کا منافع دیتی تھیں۔ خدا جانے میرے ماموں کو اس شوق سے کیا تسکین ملتی تھی۔ حالانکہ اولاد میں ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام ارمان تھا۔ وہ نیک اتوار اور خوبصورت لڑکا تھا۔ بیٹیاں اللہ نے نہ دی تھیں کہ جہیز کی فکر ہوتی۔ جب ارمان جوان ہوا تو سب کی نظریں اس پر لگ گئیں۔ رشتہ داروں میں ہر ایک اپنی بیٹی کا رشتہ ارمان کو دینا چاہتا تھا۔ ماں باپ بھی اسی آرزو میں جی رہے تھے کہ بیٹے کے سر پر سہرا باندھیں۔ بچپن میں ممانی کا خیال تھا کہ اس کی شادی میری بہن کی بیٹی سے کریں گی، لیکن جب دولت چھپڑ پھاڑ کر برسنے لگی تو ان کی نیت بدل گئی اور ان کو میری آپی سے رشتہ بے جوڑ لگنے لگا۔ انہوں نے باتوں باتوں میں میری والدہ کو باور کرا دیا کہ وہ بیٹے کا رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں کریں گی، لہٰذا آپ لوگ آس میں نہ رہیں۔ ارمان سیدھا سادہ بس اللہ لوگ تھا۔ اس لڑکے نے کبھی نہ سوچا کہ خود ہی کسی لڑکی کو پسند کر لوں۔ وہ تو کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے بھی گھبراتا تھا۔ اس کی ماں نے بہو پسند کرنے کی مہم شروع کر دی۔ بالآخر ان کو ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام ماہچبین تھا۔ ممانی ہر ایک سے یہی کہتی تھیں کہ میں نے ارمان کے لیے جو لڑکی پسند کی ہے وہ چند آفتاب ہے۔ ماہچبین اپنے نام کی طرح سچ مچ چاند کا ٹکڑا تھی، مگر یہ چاند بے داغ نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی کسی کی صورت آنکھوں میں بسا چکی تھی اور اس کے دل پر محبت کا داغ ثبت ہو چکا تھا۔ اس کو اپنا رشتہ ارمان سے طے ہونے پر بڑا قلق تھا۔ اس طرح وہ اپنے محبوب سے بچھڑ جاتی۔ اس نے ساحر کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، اگرچہ گریجویشن کے بعد کالج کو خیر بات کہہ دیا تھا، مگر اس کے بعد بھی آپس میں روابط رکھے اور باقاعدگی سے ملتے رہتے تھے۔ ماہچبین کے والدین آزاد خیال تھے۔ ان کو پرواہ نہ تھی کہ ان کی بیٹی سہیلی کے گھر کا کہہ کر کہاں جاتی ہے اور کتنی دیر میں واپس آتی ہے۔ بہرحال منگنی ہو گئی۔ ماموں ممانی بہت خوش تھے تو ارمان بھی بہت خوش تھا کہ لڑکی کے حسن نے سحر کا کام کیا تھا۔ یہ کسے خبر تھی کہ وہ تو پہلے سے ہی عشق کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مجبور لڑکی ہے۔ وہ ایف اے تک میرے ساتھ پڑھ چکی تھی، میری اس کے ساتھ دوستی تھی، لہٰذا میں اس کو جانتی تھی، اور میں ہی کیا کلاس کی سب لڑکیاں جانتی تھیں کہ وہ جب کوئی خیال دماغ میں بٹھا لیتی ہے تو پھر اس کو نکالنا محال ہوتا ہے۔ اسی لیے سب اس کو جنونی لڑکی کہا کرتے تھے، اور یہاں تو سوال دل کا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ بھی ارمان سے شادی پر راضی نہ ہوگی کیونکہ وہ ساحر سے وعدہ کر چکی تھی۔ اس کے والدین دولت مند تھے، ان کو اپنی دولت و حیثیت کا بخوبی علم تھا۔ انہوں نے بیٹی کو سمجھایا کہ ارمان کا رشتہ بہت اچھا ہے کیونکہ لڑکا نیک اتوار اور خوبصورت ہے اور سونے پر سہاگا والدین کی دولت کا اکلوتا وارث ہے، لہٰذا ہمارا کہا مان لو اور اس رشتے سے انکار مت کرو۔ ساحر ایک اوسط گھرانے سے تھا جہاں زندگی سفید پوشی کے کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہزاروں خواہشات کا گلا گھونٹ کر جینا پڑتا تھا۔ دوست ہونے کے ناطے ماہچبین نے اپنی پریشانی مجھ سے بیان کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارمان کا رشتہ بچپن میں میری آپا سے طے ہوا تھا۔ بہرحال وہ مجھ پر اعتماد کرتی تھی۔ تبھی کہا، شازیہ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں اپنے والد سے مقابلہ نہیں کر سکتی، تو کیا میں ساحر کے ساتھ بھاگ جاؤں؟ ایسا مت کرنا، میں نے اس کو سمجھایا۔ والدین کو دھوکہ دے کر گھر سے بھاگ جانے پر جانتی ہو ان کو کس قدر صدمہ ہوگا۔ انہوں نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے لاڈ اٹھائے ہیں، کیا یہ صلہ دو گی ان کے پیار کا؟ جبکہ ساحر کے خاندان کے بارے میں تم جانتی بھی نہیں ہو، اس کا گھر دیکھا ہے اور نہ اس کی فیملی سے ملی ہو۔ یہ تو آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگانے والی بات ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تم ساحر سے ملتی ہو نا؟ ہاں، میں تو اسے ایک ایک لمحے کی رپورٹ دیتی ہوں، ہم مسلسل رابطے میں ہیں۔ کیا تم نے اسے بتایا کہ تمہارا رشتہ ارمان سے ہو رہا ہے؟ ہاں بتایا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ وہ خاموش رہا، وہ کچھ نہیں کہتا۔ اس بات پر میں چونک گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہو؟ دل کی لگی کب کسی کو چین سے بیٹھنے دیتی ہے؟ پھر اتنی بڑی بات کو سن کر ساحر چپ کیوں ہے؟
حقیقت یہ تھی کہ گھر میں جو بات ہوتی یا والدین شادی کے بارے میں جو مشورے کرتے، وہ ایک ایک حرف اپنے چاہنے والے کی گوش گزار کر دیتی تھی، اور یہ شخص ایک لفظ نہیں کہتا۔ حالانکہ جب عشق کا بھوت سوار ہو تو دماغ کے چراغ گل اور آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے۔ نو عمر لڑکیاں سچے جذبوں کے ساتھ کسی نوجوان پر بھروسہ کر لیتی ہیں، دوسرے معنوں میں اس کے ساتھ عشق اور وفا کا رشتہ نبھا رہی ہوتی ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کا محبوب کس لائق ہے، کس کماش کا ہے۔ یوں وہ نادانی میں لٹ جاتی ہیں، یا والدین کی ناموس کو خاک میں ملا کر کسی کوٹھے کی زینت بن جاتی ہیں، یا قتل ہو جاتی ہیں، برے عناصر کے چنگل میں پھنستی ہیں، یہ غلط لوگوں سے بلیک میل ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس کو مشورہ دیا کہ محجبین، جتنی پریشانی تمہیں ہے ویسے ہی سائر کو بھی ہونی چاہیے، مگر وہ چپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہا۔ تم ایسا کرو، اسے کہو کہ وہ تمہارا ساتھ دے تاکہ تم ارمان کی بجائے اس کے ساتھ شادی کر پاؤ۔ کیسا ساتھ؟ وہ پوچھنے لگی۔ یہ تم اس سے پوچھ لینا کہ وہ کس طرح تمہارا ساتھ دے سکتا ہے، پھر جو وہ کہے اس پر عمل کر لینا۔ اگر اس نے گھر سے بھاگ چلنے کو کہا تب؟ محجبین اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ ارے بھائی، پہلے اس سے بات تو کرو، جب وہ کہے کہ بھاگ چلتے ہیں تب مجھے بتانا، پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں اس سے ساتھ دینے کا کہتی ہوں۔ تم کو کہنا ہی پڑے گا، نہیں کہو گی تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ راہ فرار نہ پا کر اس نے ساحر سے کہا، ڈیڈی کسی صورت میری شادی کسی اور سے کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ ان کا تو بس یہی فیصلہ ہے کہ ارمان کو ہی داماد بنانا ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر تم ساتھ دو تو میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ ہم گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں، یہی وقت ہے۔ محجبین اس کو بتا چکی تھی کہ جس لڑکے سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ تبھی ساحر نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ فی الحال وہ والدین کا کہا مان لے۔ وہ بولا، تم ارمان سے شادی کر لو لیکن مجھ سے رابطہ مت توڑنا، اس طرح ملنے کی کوئی صورت نکال لیں گے۔ یہ جواب سن کر محجبین اور پریشان ہو گئی، سوچنے لگی کہ ساحر کو یہ پتہ نہیں ہے کیا کہ ایک شادی شدہ عورت کا کسی دوسرے مرد سے ملنا ملانا یا رابطہ رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر بھی اس نے کتنے آرام سے یہ بات کہہ دی، ایک بار بھی نہیں کہا کہ شادی سے انکار کر دو یا میں اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ محجبین کے والد روشن خیال تھے، ممکن تھا کہ اس کے آنسو ان کا دل موم کر ہی لیتے، لیکن ایسا تبھی ممکن تھا جب ساحر ایک بار رشتہ مانگنے کی حامی تو بھرتا۔ محجبین نے مجھے بتایا کہ ساحر نے تو ٹھنڈے ٹھنڈے جواب دیے ہیں، اب کیا کروں؟ مجھے اندازہ تھا کہ ساحر ایک لالچی نوجوان ہے، جبکہ محجبین اپنے جذبے میں سچی اور کھری ہے، مگر کچی عمر میں تجربہ نہیں ہوتا۔ اس جیسی لڑکیاں نہیں جانتی کہ زمانہ کیا ہے، دنیا کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، اور جس کو ہم دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں وہ کیسا ہے۔ محجبین والدین کی لاڈلی بھولی بھالی بیٹی تھی، وہ یہ کیسے اندازہ کر سکتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس جیسی لڑکیوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ مستقبل میں پیش آنے والی سنگینیوں کا احساس ہوتا ہے، بس عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہوتا ہے۔ تبھی یہ لڑکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر والدین یاد آتے ہیں جو سچا پیار کرتے ہیں، ہر دکھ اور غم سے بچاتے ہیں، لیکن پھر پچھتاوے کیا خود جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، پانی سر سے گزر جائے تو پچھتاوا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ ساحر نے اوپر نرم مزاجی کا خول چڑھایا ہوا تھا، مگر وہ اندر سے شفاق دل تھا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ محجبین کا ذہن اس کی گرفت میں ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ جب چاہے گا اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ وہ خوش شکل مگر چلاک تھا، 2 سال تو وہ میرا بھی کلاس فیلو رہا تھا، میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ دوہری شخصیت کا مالک تھا، اس کا اصل روپ کچھ اور تھا، لیکن جب کسی سے ملتا تو بناوٹی اخلاق کا لبادہ اوڑھ لیتا تھا۔ میں نے 1-2 بار محجبین کو سمجھایا، مگر وہ ساحر کے سحر میں گلے گلے ڈوبی ہوئی تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے سیکنڈ ایئر کے آخری دنوں میں اس سے کنارہ کر لیا تھا، جب بات کرتی طوطے کی طرح ساحر کی رٹ لگائے رکھتی تھی۔ میں اس کو جنونی لڑکی کہا کرتی تھی۔ ساحر بھی اس کی اس کمزوری سے واقف تھا۔ جب اس نے محجبین سے کہا کہ تم ارمان سے شادی کر لو تو اس کو ڈھارس ہو گئی کہ بعد میں کوئی حل نکال کر وہ اسے اپنا لے گا۔ یوں اس لڑکی نے محبوب کا کہا مان کر ارمان سے شادی کر لی۔ ساحر نے چونکہ اسے وعدہ لے لیا تھا کہ شادی کے بعد وہ اس سے رابطہ برقرار رکھے گا، تبھی جب اس کا شوہر گھر سے باہر جاتا وہ فون پر ساحر سے باتیں کرتی اور اس سے ہدایات لیتی۔ ساحر اس کو سمجھاتا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہو، اس کے پیار کا جواب پیار سے دو، اس کو بالکل شک نہ ہو کہ تمہاری نیت کچھ اور کرنے کی ہے،
کیونکہ تم کو اس کا اعتماد جیتنا ہے۔ جب تک اس کا اعتماد نہ جیتو گی ہم اپنا مقصد نہ پا سکیں گے۔ معجبی کو کیا خبر تھی کہ کھوٹ تو ساحر کی نیت میں ہے۔ اگر وہ اس کا گھر بسائے رکھنے یا اس کے ماں باپ کی عزت کی خاطر ایسی ہدایات اسے کرتا تو بلا شبہ وہ ایک عظیم اور فرشتہ صفت انسان ہوتا، لیکن ایسا بالکل نہ تھا۔ ادھر بیچارہ ارمان جو معجبین کو پا کر بہت خوش تھا، اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہنے لگا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ماموں اور مومانی اس پر صدقے واری ہوتے۔ مدت بعد اس گھر میں خوشی آئی تھی، وہ سب کی چہیتی تھی۔ کچھ دنوں تک رشتہ داروں کی چہل پہل رہی اور مبارک سلامت کا سلسلہ چلتا رہا۔ دعوتیں ہوتی رہیں۔ پھر جب یہ ہنگامہ ذرا سرد ہوا تو معجبین نے ساحر سے پوچھا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں نے تو مجھ سے بہت زیادہ دل لگا لیا ہے۔ یہاں نئی زندگی شروع ہو چکی ہے اور میں اس زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہوں۔ ہم کیسے ایک ہو سکیں گے؟ جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنی دوری بڑھتی جائے گی۔ آخر تم نے سوچا کیا ہے؟ سوچا یہ ہے کہ تم ارمان کو راستے سے ہٹاؤ گی اور پھر ہم ایک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے تم پیار پیار میں ارمان کی جائیداد اور بینک بیلنس اپنے نام کرواتی رہو۔ تمہارے سسر دل کے مریض ہیں، اب بیمار بھی رہنے لگے ہیں۔ انہوں نے کاروبار بیٹے کو سونپ دیا ہے۔ میں اسی لیے مناسب وقت کے انتظار میں ہوں۔ جو لوگ منفی سوچیں رکھتے ہیں، لمبی منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ بڑے تحمل کے ساتھ اپنی منصوبہ بندی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کا بھی سوچتے رہتے ہیں۔ ساحر کا ذہن اسی طرح تھا۔ وہ معجبین ربوٹ کی طرح اس کے ہر حکم پر عمل کر رہی تھی۔ ہمارے ماموں مومانی زیادہ چالاک نہ تھے۔ انہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ جس بہو کو پھولوں کی طرح رکھتے ہیں، اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، وہ کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ انہی دنوں ماموں بیمار ہوئے اور وفات پا گئے۔ ایک بڑا کانٹا از خود ان کے راستے سے نکل گیا اور ساری جائیداد ارمان کے نام ہو گئی۔ اب معجبین نے کہنا شروع کیا کہ آپ جائیداد میرے نام کر دیں۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے محفوظ کریں۔ ارمان نے کہا، ایک شرط پر، جو ہی ہمارے گھر پہلا بچہ ہوگا جائیداد تمہارے نام ہو جائے گی۔ معجبین جو بچے کی پیدائش کے حوالے سے احتیاطوں میں لگی تھی، اس نے ساحر کو شوہر کی شرط بتا دی۔ ساحر نے کہا، کوئی بات نہیں، اس طرح اگر تم صاحب جائیداد ہو جاتی ہو تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تب معجبین نے احتیاط چھوڑ دی اور ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ اب اس نے شوہر کو اس کی شرط یاد دلائی۔ ارمان تو بیوی کی محبت میں سرشار رہتا تھا۔ اس نے کہا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ میری جان، میں تمہارا ہوں تو میری ہر شے تمہاری ہی ہے۔ یوں ایک روز اس نے محبت کی سرشاری میں آدھی جائیداد بیوی کے نام کر دی اور کہا کہ باقی جائیداد بیٹے کی پیدائش پر تحفہ دوں گا۔ مومانی نے تو پہلے ہی اپنا حصہ ارمان کے نام کر دیا تھا، انہوں نے اور کسے دینا تھا؟ جب معجبین نے بیٹے کو جنم دیا تو ارمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب بھلا کون ان کی خوشگوار زندگی کے بارے میں شک کر سکتا تھا؟ ارمان نے اپنی کل مال و متاع کا مالک بیوی کو بنا دیا۔ عورت کتنی بھی گم رہا ہو، جب ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں سے وفادار ہو جاتی ہے اور اسی سبب شوہر کے ساتھ بھی وفا نبھا دیتی ہے۔ مگر معجبین نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی، کسے نہ تو بچوں کا خیال تھا اور نہ شوہر کے بے لوث پیار کا۔ اس کا دل خاوند کی چاہت پا کر بھی اس کی جانب مائل نہ ہو سکا۔ وہ ابھی ساحر کے سحر میں گرفتار اس کے خیالوں میں گم رہتی تھی، جبکہ ایک شادی شدہ عورت کے لیے وہ غیر محرم تھا۔ لیکن اس نادان کے دل پر تو جیسے مہر لگ چکی تھی کہ اسے اچھائی برائی گناہ و ثواب کسی بات کا لحاظ ہی نہ رہا تھا۔ وہ اگر شادی کے بعد ساحر سے رشتہ توڑ کر رابطے ختم کر ڈالتی تو اپنا گھر آباد کر کے گھریلو خوشیوں سے دامن بھر لیتی اور اپنے بچوں کی محبت سے بھی لطف اندوز ہوتی۔ مگر اس بد نصیب عورت کے لیے خوش نصیبی، گھر کا سکون، شوہر کا پیار، تمام آسائش و آرام بے معنی ہو گئے تھے۔ واقعی وہ ایسی جنونی لوگوں میں سے تھی جن کو اخلاقی اقدار کا لحاظ نہیں رہتا۔ مومانی اب اکثر بیمار رہنے لگی تھیں۔ معجبین نے ارمان سے کہا کہ مجھ سے تمہاری ماں کی خدمت نہیں ہوتی، مجھے الگ گھر میں رہنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھوں یا تمہاری ماں کی دیکھ بھال کروں۔ ارمان اپنی بوڑھی ماں سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس بات پر آئے دن جھگڑا فساد رہنے لگا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اس نے جب گھر میں اپنی وجہ سے بے سکونی دیکھی تو بیٹے کی پریشانی کا غم دل پر لے لیا۔ وہ بہو کی چیخ چیخ سن کر اتنی بیمار پڑیں کہ انہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ ساس کی غیر موجودگی میں بہو کو پوری آزادی مل گئی۔ اب منصوبے پر عمل درآمد ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر سے کہا کہ میں اماں کو دیکھنے اسپتال جا رہی ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ اس نے دونوں بچوں اور آیا کو بھی ساتھ لے لیا۔ آیا سے کہا کہ اسپتال کے اندر چھوٹے بچوں کو نہیں لے جا سکتی، تم ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی رہنا، اور ڈرائیور سے کہا کہ تم بھی گاڑی کے پاس رہو تاکہ بچوں کی نگرانی کر سکو۔
پھر وہ نوکر کے ہمراہ ساس کو دیکھنے ان کے روم میں چلی گئی۔ شوہر کو چلتے وقت فون کر دیا کہ آپ گھر آ جائیں، میں اماں کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ ارمان کے پاس گھر کی دوسری چابی تھی، وہ فوراً گھر روانہ ہو گیا۔ گیٹ پر پہنچا، تالا کھولا اور آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر ماں کے پاس جاگتے گزارتے ہوئے وہ بہت تھک گیا تھا، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ماجبی نے گھر کی ایک چابی ساحر کو بھی دے رکھی تھی جو اس منصوبے میں کام آنے والی تھی۔ ایک پڑوسی نے گیٹ کھلا دیکھا تو اسے اچنبھا ہوا کہ آج ارمان کا گیٹ کیوں کھلا ہوا ہے۔ یہ لوگ تو چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہمیشہ گیٹ بند رکھتے تھے۔ اس نے جھانکا، جو گاڑی ارمان کے استعمال میں رہتی تھی سامنے ہی نظر آ گئی، جبکہ دوسری گاڑی اور ڈرائیور موجود نہیں تھا۔ اس نے نوکر کو آواز دی جو ہمیشہ گیٹ پر موجود رہتا تھا، مگر آج وہ بھی موجود نہ تھا۔ اس نے بہت آوازیں دیں، بیل دی، مگر کوئی جواب نہ ملا، جیسے گھر میں کوئی موجود نہ ہو۔ راحیل ان کا پرانا پڑوسی تھا، جانتا تھا کہ ارمان کی امی بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں، شاید ایمرجنسی میں یہ لوگ نکلے ہیں اور گیٹ بند کرنا بھول گئے ہیں۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ اس نے ارمان کو پکارا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کا جو نظارہ دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ کسی نے ارمان کو گولی مار دی تھی، کیونکہ وہ فرش پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا اور خون فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر دہل گیا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ راحیل نے فوراً پولیس کو فون کر کے واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ راحیل 2-4 مرتبہ ارمان کے ساتھ ممانی کی عیادت کے لیے جاتا رہا تھا۔ پولیس کے ساتھ اسپتال گیا، جہاں ماجبین ساس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بچے ملازمہ کے ہمراہ گاڑی میں موجود تھے۔ جب راحیل نے بتایا کہ کسی نے ارمان کو گھر کے اندر گولی مار دی ہے تو یہ سنتے ہی ممانی کا ہارٹ فیل ہو گیا اور ماجبین زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ رو رو کر کہتی تھی کہ اب اس کا اور اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس کے والدین کو بھی راحیل نے اطلاع کی، جو ماجبین اور بچوں کو ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ پولیس نے محلے داروں سے پوچھ گچھ کی۔ ہر ایک نے گواہی دی کہ میاں بیوی کا آپس میں بہت پیار تھا اور حسن سلوک سے رہ رہے تھے۔ ہم نے کبھی ان کا جھگڑا نہیں سنا۔ ماجبین کے اخلاق کی سب نے تعریف کی اور گواہی دی کہ وہ کبھی روٹھ کر میکے نہیں جاتی تھی۔ ماجبین کے والدین کی معاشرے میں کافی عزت تھی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ البتہ ارمان کے قتل کو لوگ ذاتی دشمنی قرار دے رہے تھے، کیونکہ 2 کرایہ داروں سے ان دنوں اس کا جھگڑا چل رہا تھا، جو اس کی دکانیں خالی نہیں کرتے تھے اور کرایہ بھی وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ کچھ دن تفتیش ہوتی رہی، پھر کیس بے دخل ہو گیا کہ یہ اندھا قتل تھا۔ ارمان کے ساس سسر نے بھی توجہ سے کیس کی پیروی نہیں کی کہ ان جھنجھٹوں کا وبال کون بھگتتا۔ میرے ابو اور ماموں کچھ دن بھاگ دوڑ کرتے رہے، پھر وہ بھی تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ 1 سال بعد ماجبین کی دوسری شادی ہو گئی۔ جس شخص سے شادی ہوئی تھی، اس کا نام سنا تو میں دنگ رہ گئی۔ پھر خود کو سمجھایا کہ اس کی کسی نہ کسی سے تو شادی ہونی تھی، اس سے کر لی تو کیا ہوا، جس سے چاہت تھی ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ یہ دونوں خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ ماجبین کو سابقہ شوہر کی جدائی کا ملال تھا یا سحر سے شادی کر کے خوشی ہوئی، یہ تو وہ جانے یا خدا، کیونکہ ضمیر تو انسان کے اندر ہوتا ہے اور قدرت غلط کاموں کی سزا بھی ضرور دیتی ہے۔ قاتل زمانے کی نظروں سے چھپ جائے تو بھی قدرت کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ ماجبین پر جلدی سحر کی حقیقت کھل گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے ساری دولت و جائیداد ہتھیا لی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک گھر اور 2 دکانوں کے سوا ماجبین کے پاس کچھ نہ بچا۔ اس عورت نے ساحر پر اندھا اعتماد کیا تھا، کیونکہ محبت ہوتی ہی اندھی ہے۔ جب سب کچھ لٹ چکا تب عقل سے پیدل ماجبین کو ہوش آیا۔ اب ساحر کا رویہ اس کے ساتھ اہانت امیز ہو چکا تھا۔ ساحر کہتا کہ اپنے دونوں بچوں کو ماں کو دے آؤ، لیکن وہ اپنے معصوم بچوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن ساحر نے ماجبین کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ تم ایک جنونی عورت ہو، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، کیا خبر کل تم میرے ساتھ کیا کرو، کیا پتہ تم مجھے زہر دے دو۔ وہ روتی بچوں کے ساتھ والدین کے گھر لوٹ آئی اور رو رو کر اپنی بپتا سنائی۔ اس نے بتایا کہ سب کچھ ہتھیانے کے بعد ساحر اس سے وہ گھر بھی اپنے نام لکھوانا چاہتا تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ انکار پر اس کو طلاق دے دی اور دولت سمیٹ کر بیرون ملک چلا گیا۔ یہ ہوا جنونی محبت کا انجام۔ سوچتی ہوں ماجبین کے پاس کیا بچا؟ اس نے تو خود اپنی خوشیوں کو آگ لگائی۔ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ سمجھ نہ پائی کہ کس نے کس سے محبت کی۔ ارمان نے ماجبین سے اور ماجبین نے ساحر سے اور ساحر نے دولت سے۔ ساحر کو تو دولت مل گئی، مگر ماجبین کو کیا ملا، سوائے اس کے کہ اس نے اپنے اور بچوں کے دامن میں پھولوں کی جگہ خار بھری اور اپنے والدین کے دامن میں غم ڈال دیے۔